اسٹوری ٹائم کے دوستو، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سنار جو کہ ممبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شب افروز ہیں، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سنار نے جواب دیا، بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھیں میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے، چلیں مل کے چلتے ہیں۔ یہ سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں ہے بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جو سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ سنار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس چور کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ اب یہ چور رات کو اٹھا اور سنار کی جیب میں اس کا سامان سب دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا۔ آخر وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سنار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے یہ نہ ملا، لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھایا۔ خیر، آج رات نکال لوں گا۔ سنار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا کہ موتی سنار کی جیب سے نکل آتا۔ یہی عمل 3 سے 4 دن چلتا رہا۔ بالآخر چور نے ایک صبح سنار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رات کو رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا، میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا۔ قارئین اور ناظرین، سبق آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ارے وہ کیسا ہے، ارے یہ کیسا ہے، پر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم خود کیسے ہیں، اور کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے تک نہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے عیب تلاش سے بہتر ہے اپنے اعمال کا احتساب کریں۔ جن ہم نے خود کا احتساب کرنا شروع کیا، ہم دوسروں کے عیب نہیں دکھیں گے۔ اللہ حافظ۔